آج کی تقریب کا آغاز اس شخصیت کی گفتگو سے کریں گے تاجر برادری کے ایشوز کے ساتھ ساتھ جنہوں نے انسانی حقوق، فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم، کشمیر کی آزادی کے لیے بھی اپنی آواز، اپنی خدمات پیش کی۔ میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب احسن ظفر بختاوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ مشال ملک صاحبہ، ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، اور بزنس کمیونٹی کے اور اسلام آباد چیمبر کے معزز ممبران، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی دیگر ہمارے مہمان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو اسلام آباد چیمبر آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم کشمیر ڈے کا یہ فنکشن منا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا سکیں کہ پاکستانیوں کے اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پچھلے 76 سال سے بھارتی فوج جس طرح کے مظالم ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ڈھا رہے ہیں، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید اس کو برداشت کرنا، اور اس طرح سے ہم دیکھیں تقریباً پاکستان کے علاوہ جہاں پہ بھی اس طرح کے تنازعات ہیں، ابھی آپ کے سامنے غزہ کی صورتحال ہے۔ اگر اب بھی ہم نے یہ سبق نہ سیکھا تو خدا نہ خواستہ کہ جو اسرائیل غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اسی طریقے سے جو انڈین حکومت ہے وہ وہاں پہ آرٹیکل 370 نافذ کر کے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کے حقوق وہاں پہ پامال کر رہی ہے، تو اگر اب بھی اقوام عالم کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آنکھیں نہ کھلی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اور جس طرح سے آپ کتنے کشمیری وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ غزہ کی طرح کا ایک اور انسانی جسے کہتے ہیں بہت بڑا یہ جو المیہ تھا یہ دوبارہ سے وہاں پہ ہو۔ میں آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے اور اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے کشمیر کی جو قیادت ہے، کشمیری ہمارے جو بہن بھائی وہاں پہ آباد ہیں، ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں اقوام متحدہ سے یہ گزارش کروں گا کہ 76 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جو قرارداد UN میں پیش کی گئی تھی، اس کے اوپر ابھی تک کیوں نہیں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کشمیریوں کو دیا گیا؟ تو ہماری یہ خواہش ہے، جس طریقے سے انڈیا وہاں پہ چالاکی کے ساتھ، آپ یہ دیکھیے اس وقت وہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں، اور وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی میجورٹی کو مینورٹی میں کنورٹ کیا جائے، اور باہر سے ہندو لا کے وہاں پہ آباد کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان اور انڈیا یہ دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں، اور ہم یہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر ایشو پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اور اگر پاکستان اور انڈیا یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ جتنا پوٹینشل پاکستان اور اس علاقے میں ہے، تو شاید ہماری اکانومیز جو ہیں وہ یورپ سے، امریکہ سے اور جاپان سے بھی آگے چلی جائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم اس تنازع کی وجہ سے جو ہمارا اصل پوٹینشل ہے، وہ خواب جو حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا، ہم اس خواب سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب لوگ اور سچے دل کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائیں گے کہ جو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے۔ دیکھیے کشمیر میں 76 سال سے جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کی میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کوئی جسے کہتے ہیں نا مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب بھی اگر
انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کا خیال نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر اور باقی جو ہمارے فورمز ہیں ان کے اوپر، اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. دیکھیے اب ہمیں یہ جو ہم فنکشنز کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں، تو میں یہاں سے اس پلیٹ فارم سے جو یاسین ملک صاحب ہیں ان کی رہائی کے لیے جو انڈین گورنمنٹ ہے اس سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کب تک ان کی آواز کو دبا کے رکھیں گے، ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. اور اس کے بعد ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے پوری جو کشمیر کی قیادت ہے اس کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور کشمیر ایشو کو ریزولو کیا جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ اب بھی حل نہ ہوا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. اور میں اب اس کے ساتھ ساتھ تمام جو مہمان یہاں پہ تشریف لائے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ ہم مشال ملک صاحبہ کو سنیں، ان کے خیالات کو سنیں، اور وہ کیا ان کے پاس جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں یا اپڈیٹس ہیں جو کشمیر کے لوگوں کے بارے میں، تو میں ان کو سننا چاہوں گا اور ہمارے جو ممبرز ہیں وہ بھی ان کو سننا چاہیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر مس مشال ملک صاحبہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اسلام آباد چیمبر میں اس فنکشن میں تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ.